وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، ہم نے پیغام بھیجا، ہم نے حکم دیا اِلیٰ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَوْحَيْنَا اِلیٰ موسیٰ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان کہ القی اب آپ پھینکیے عصاک اپنی لاٹھی، اپنا عصا، ان القی عصاک اب آپ اپنا عصا پھینکیے، فَإِذَا هِيَ تو اچانک وہ تلقف نگلنے لگا ما یأفکون جو وہ جھوٹ گھڑ کر لائے تھے۔ یأفکون افک سے ہے، افک جھوٹ کو کہا جاتا ہے، وہ جو ایک جھوٹا نظارہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، جس سے لوگوں کا جو تخیل ہے اس میں فرق پڑا تھا، حقیقت کچھ اور تھی، لوگ اسے کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ تو تلقف ما یأفکون ان کا وہ جتنا بھی جو جھوٹا منظر تھا، نظارہ تھا، اس میں ان سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا یہ دو ثبوت پیش کیے، اور کہنے لگا جادو ہے، ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں، آپ کا مقابلہ کراتے ہیں۔ جادوگر آئے، پہلے انہوں نے اپنا جو بھی کرتب وغیرہ تھا وہ پیش کیا، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پیچھے۔ اب یہاں سے آگے اللہ رب العزت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی باری بیان فرما رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ یہ بات وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ایک تدبیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، قید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قید، ان قیدی متین، اور افامنوا مکر اللہ، اللہ کا مکر، اللہ کی قید، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنا ایک پروگرام دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہہ چکے ہیں کہ جب میں کوئی پروگرام دے کر کسی کو بھیجتا ہوں نا تو میں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہونا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا بھائی جائیے، انتم الاعلون، کامیاب آپ نے ہونا ہے، کامیاب آپ نے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پروگرام انبیاء علیہ السلام کو دے کر بھیجتے ہیں وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے، اور اسی نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے نا کہ میں بنی اسرائیل اور سب کے سامنے اپنی نبوت پیش کروں تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے، بنی اسرائیل کے ایک ایک علاقے میں جانا، اور پھر فرعونیوں کے ایک ایک علاقے میں جانا، اور ان کے جو بہت سے طبقات ہیں ان تک پہنچنا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے۔ اللہ رب العزت کی جو تدبیر تھی وہ جلدی پوری ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنی تدبیر فرعون سے پوری کروائی کہ لے بھائی سب کو بلاؤ، اکٹھا کر سب کو۔ جب سارا اجتماع ہو جائے گا اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے
تو پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت خود بخود ان کے سامنے پیش کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اگر کوشش کرتے نا، بہت ٹائم لگنا تھا۔ کہاں کہاں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈھونڈتے، ان کے پاس پہنچتے، اپنی نبوت ان کے سامنے پیش کرتے، ہاں انہیں یقین دلاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ذریعے ہی اپنا یہ پروگرام پورا کروا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی تدبیر۔ اب ہم اس کی تفصیل جب پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو اس تفصیل میں اللہ کی تدبیر کا غالب ہونا نظر آئے گا۔ دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اب یہ جو منظر ہے نا، یہ جو منظر ہے آپ ذرا تصور کیجئے، نامعلوم بہرحال ٹائم لگا فرعون کو پوری اپنی سلطنت سے ان لوگوں کو اکٹھا کرتے۔ اب یہ ٹکٹ تو نہیں تھے نا، آن لائن ٹکٹ مل گیا ہے یا چارٹر طیارہ ہے پہنچ گیا ہے، بیٹھو بھائی آ جاؤ، ایسا تو تھا نہیں۔ پہلے بندے ڈھونڈنا، ان کو جمع کرنا، جمع کر کے پھر وہ جگہ جہاں مقابلہ کرنا ہے میدان وہاں تک لانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ لانے کے ساتھ ساتھ اس کی تشہیر اللہ نے خود فرعون سے کروائی۔ اور فرعون نے کہا وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گا، بھائی یہ اجتماع ہونے والا ہے، یہ بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے، اور یہ پروگرام اس کا آرگنائزر فرعون ہے، حکومت وقت ہے۔ حکومت وقت کی طرف سے آپ سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ منعقد ہونے جا رہا ہے، سب آؤ، سب آؤ۔ آئے، بادشاہ سلامت کی طرف سے دعوت ہو، بہت بڑا کوئی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہو، دنیا آئی، دنیا آئی، یعنی یہ سمجھیے اتنے لوگ آئے کہ کل کو ان سب کی زبانی یہ موقع جو ہے اور یہ ساری جو اس کا حال ہے وہ بقیوں تک پہنچنے والا ہے۔ اتنے لوگ آئے کہ سب تک یہ دعوت پہنچنے والی ہے، سب تک یہ پیغام پہنچنے والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے حکم بھیجا إِلَى مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب آپ اپنی عصا، اپنا عصا پھینکیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے تو وہ سارا کچھ نگل لیا جو وہ جھوٹا فریب لے کر آئے تھے۔ فَوَقَعَ، پس ثابت ہو کے رہا، الحق، حق، حق وہاں ثابت ہو کر رہا، وَبَطَلَ، اور جھوٹا ثابت ہو کے رہا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق سچ ثابت ہو کے رہا، وَبَطَلَ، اور جھوٹا ثابت ہو کے رہا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس سب کو ختم کرتا کرتا کرتا، اس کی جو بھی کیفیت تھی، کیفیت ختم کرتے 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 تھوڑی دیر کے بعد میدان صاف، اور پورے میدان میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھڑا ہے جو کہ اژدہے کی شکل میں۔ ہاں بھائی کہاں ہے تمہارا سب کچھ؟ میدان خالی، گویا اکیلا فاتح کھڑا ہے، باقی سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا منظر تھا کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا ہوگا۔ اچھا عام لوگ چھوڑیے، وہ جو آئے تھے نا اس فیلڈ کے ماہر، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ چیز نہیں، ظاہر ہے فیلڈ کا ماہر جو ہوتا ہے وہ سمجھ آتا ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے یہ کوئی ٹرک سے اوپر کی چیز ہے۔ فوقع الحق، وہاں حق سچ ثابت ہو کے رہا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب جھوٹا ہو کر رہا۔ فغلبوا، مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، ہنالک، وہ سب لوگ وہاں، فغلبوا ہنالک، وہ لوگ شکست کھا گئے، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ بڑے دعوے تھے ان کے نا جی، ہمارا جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم اس فیلڈ کے ہیں، یہ تو ہم مرد میدان یہاں پہ تو ہم ہیں۔ فغلبوا ہنالک، وہ سب شکست کھا گئے، وانقلبوا صاغرین، ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ، اور ڈال دیے گئے، السحرۃ، جادوگر، ساجدین، سجدے میں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔
اچھا، یہاں پر ایک تو ہے کہ جادوگر سجدے میں گرے اور دوسرا ہے ڈال دیے گئے۔ زمانہ قدیم میں، اب بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا بہت سی جگہوں پر، لیکن زمانہ قدیم میں یہ چیز بہت زیادہ تھی۔ جب جب کوئی ماہر سب کے سامنے اپنی مہارت کا اظہار کرتا تھا اور سب کو وہ لاجواب کر دیتا تھا یا سب کو وہ خاموش کرا دیتا تھا، تو لوگ اس کی عظمت کا اظہار کرتے تھے اس کے سامنے سجدے میں گر کر۔ یہ لوگوں کا سجدے میں جو گرنا ہوتا تھا نا، یہ اس چیز کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے شکست کھا گئے۔ یہ شکست کا اظہار ہوتا تھا۔ تو ان کا سجدے میں گرنا یہ اپنی شکست کا اظہار، اور موسیٰ علیہ السلام کی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا نا وہ کہتے نہیں ابھی پہلا راؤنڈ ہے، ابھی دوسرا راؤنڈ بھی آئے گا۔ کوئی بات بنا سکتے تھے، وہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، وہ بات بنا سکتا تھا کوئی بھی، لیکن انہیں نظر آ گیا نہیں، یہاں بات نہیں بننے والی، یہاں ہماری کوئی ٹیکنیک یہاں نہیں چلنے والی۔ جب یقین ہو گیا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور یہ شخص فاتح ہے، تو پھر وہ جو اس وقت کا انسانی مزاج تھا کہ اپنے فاتح کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، تو وہ القی السحرۃ ساجدین، وہ جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، رب العالمین پر، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، وہ ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ ہم یہ پڑھیں گے 16ویں پارے میں تفصیلاً، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے نا، تو یہ میرے نبی اور رسول ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ یہ ہم 16ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اب جب یہ سارا منظر اس کے بعد ہوا، یہ مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں ان کو نظر آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ قال فرعون کہنے لگا، آمنتم بھی، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، قبل، اس سے پہلے، ان آذنا، کہ میں اجازت دوں، لکم، تمہیں، میری اجازت سے پہلے، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انا، بے شک، ہاذا، یہ تو، لمکرن، کوئی چال ہے، مکرتموہ، جو تم نے چلی ہے، فی المدینہ، شہر میں، یقیناً یہ تو کوئی چال ہے جو تم نے یہاں پہ چلی ہے، لتخرجو، تاکہ تم نکالو، منہا، یہاں سے، اہلہا، ان یہاں کے رہنے والوں کو، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالو۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تم جان لو گے، فسوف تعلمون، بہت جلد تم اس کا انجام جان لو گے۔ لأقطعن، میں کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں مخالف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یہ زیادہ عبرتناک ہوتا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، ثم، پھر، لأصلبنکم، پھر سولی پہ لٹکا دوں گا، اجمعین، تم سب کو، پھر تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف ہی، منقلبون، واپس جانے والے ہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تو ہمیں اس کا سزا دیتا ہے اور ہمیں قتل کر دیتا ہے، تو ہم قتل ہو کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ اور یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر 16ویں پارے میں ہے کہ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا،
ہمیں پوری امید ہے ہمارا رب ہمیں بخش دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تمہارے مجبور کرنے سے جو ہم جادو پہ چلتے رہے نا، جادو کرتے رہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں وہ بھی بخش دے۔ وما تنقم منا، اور نہیں تو ہمیں سزا دے رہا، وما تنقم منا، اور نہیں تو ہم سے بدلہ لے رہا یا ہمیں سزا دے رہا، الا سوائے اس کے ان آمنا کہ ہم ایمان لائے، بآیات ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب جاءتنا وہ آیات ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، عطا فرما ہمیں، صبرن، صبر، اللہ ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا، اور اللہ ہمیں موت دے تو مسلمین، فرما برداری کی حالت میں، اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، ایسا نہ ہو پھر ان کی دھمکیوں سے کہیں ہم اپنے دین سے ڈگمگانے نہ لگیں، تو ہمیں صبر عطا فرما، اور اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں تو فرما برداری کی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھا۔ وقالا، اور کہنے لگے، الملأ، سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے، اور فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، اتذر، کیا تم چھوڑے رکھو گے، موسیٰ، موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھو گے، لیفسدوا، کہ وہ فساد برپا کرتے پھریں، فی الارض، زمین میں، وَيَذَرَكَ، اور وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ایسے ہی آپ نے چھوڑ دیا، ڈھیل دے دی، جو مرضی کریں میرے وہ۔ قال، فرعون کہنے لگا، سنقتل، ہم قتل کریں گے، ہم مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ان کے لڑکوں کو، ہم ان کے بیٹوں کو، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کا، ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے۔ یہ ایک طرح سے نسل کشی ہوتی ہے کسی قوم کی، نسل کشی، کہ اس قوم کو آہستہ 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 اس طرح ختم کر دیا جائے۔ اور یہ نسل کشی جو ہے یہ پہلے بھی ہو چکی تھی بنی اسرائیل کی، جو پچھلا فرعون تھا اس کے زمانے میں، جب موسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرعون کے گھرانے میں ان کی پرورش فرمائی، تو اب دوبارہ یہ اسی حرکت کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ وہی کرنے لگے ہیں تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ سنقتل ابناءہم، ہم قتل کر ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، ہم پورا کنٹرول اور اختیار رکھتے ہیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہمیں ان پر یہ تسلیاں دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اس قسم کے ایک دو واقعات سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا ہے، نہیں نہیں، ہمارا پورا کنٹرول ہے ان کے اوپر۔ قال موسیٰ، فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لقومہ، اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر سے کام لو۔ اب حالات اور خراب ہونے والے ہیں، اب بنی اسرائیل کے لیے حالات اور مشکل ہونے والے ہیں، شکنجہ اور کسا جانے والا ہے، تو استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو۔ ان الارض، بے شک جو زمین ہے نا، للہ، اللہ کی ہے، یورثھا، اللہ عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، والعاقبہ، اور جو انجام ہوتا ہے، للمتقین، وہ پرہیزگاروں کا ہے، جو انجام ہوتا ہے، چاہے یہ انجام دنیا کا ہو اور چاہے یہ انجام آخرت کا ہو، آخرت کا انجام تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہے ہی ایمان والوں کا، پرہیزگاروں کا، نیک لوگوں کا، ہاں دنیا کا انجام بھی
اللہ پاک ایمان والوں کو غالب فرماتے ہیں، اللہ پاک ایمان والوں کو غالب فرماتے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اوذینا، ہمیں بری اذیتیں دی گئی، ہمیں بہت اذیتیں دی گئی، من قبلی، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بہت اذیتیں دی گئیں، ومن بعدی، اور اس کے بعد، ما جئتنا، جب آپ آئے۔ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیفیں اٹھا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تکلیفیں ہی اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں کیا ملا؟ اب ہم تو جب سے آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے کے بعد، ہم پر تو تکلیفیں ہی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، عسا، بہت جلد، ربکم، تمہارا رب، ان یہلکا، وہ ہلاک کرے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو۔ عسا ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا رب تمہیں بہت جلد، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں پھر جانشین بنائے گا، فی الارض، زمین میں، پھر تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، فَيَنْظُرَ، اور پھر اللہ دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا کرتے ہو، پھر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ بس یہاں تک۔